بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور یہ بیماری تمام بیماریوں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ یہ بیماری نفاق کی بیماری ہے، اور انسان کے دل کی جڑ اور بنیاد اسی بیماری سے ہے۔ اگر یہ دل بیمار ہو جائے، خراب ہو جائے، تو سارا جسم انسان کا بیمار پڑ جاتا ہے۔ اور اگر یہ دل درست ہو، صحیح ہو، سیدھا ہو، تو سارا جسم انسان کا صحیح اور تندرست رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کے اندر منافقوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ، ان کے دل شک و ریب اس کی بیماری میں پڑے ہوئے ہیں۔ شک کی بیماری ان کے دلوں کو لگ چکی ہے، اس لیے وہ اپنے شک اور ریب کے اندر ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں، اور وہ صحیح بات کو سمجھتے نہیں۔ جب دل میں یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے، منافقت کی بیماری، جو انسان اپنے دل کے اندر منافقت رکھتا ہے، دوغلی پلیسی کو اختیار کر لیتا ہے، دوغلا پن جس دل کے اندر آ جاتا ہے، وہ اسلام اور صراط مستقیم کی بات کبھی بھی سمجھ نہیں پاتا۔ ایمان کا کھوکھلا دعویٰ انسان کرتا تو ہے کہ میں ایماندار ہوں، میں مسلمان ہوں، لیکن اسلام کے خلاف ہر وہ چیز جو اسلام نے اس کو بتلائی ہے اس کے خلاف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھ کر صحابہ اکرام کو بتلایا کہ اے میرے صحابہ، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ اور اس وقت منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں شک کی بیماری ہے، روگ لگ گیا ہے شک کا، وہ کہنے لگے اللہ رب العزت اور اس کے رسول نے ہم سے محض وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، محض دھوکے کا، فریب کا ہی وعدہ کیا تھا۔ نعوذ باللہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کو ان منافقوں نے نعوذ باللہ کہا کہ انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، اللہ اور اس کے رسول نے، نعوذ باللہ، دھوکے کا ہم سے سودا کیا تھا۔ اور یہ منافق لوگ، یہ دلوں کے اندر منافقت اور روگ، جن کے شک کی بیماری جن کو لگ چکی ہے، منافقت کی بیماری لگ چکی ہے، یہ معمولی سا جھٹکا، چھوٹی سی آزمائش اللہ کی طرف جو آ جاتی ہے ان پر، اس آزمائش کو اللہ کی آزمائش نہیں سمجھتے،
بلکہ اس پر اللہ کے گلے شکوے کرنے شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو یہی ہونا تھا، ہمیں پتا تھا پہلے۔ اور جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، اسلام پر عمل پیرا ہونے والے، اسلام کو ماننے والے مومن، وہ کہتے ہیں یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہم پر امتحان بن کر آئی ہے، ہم اس امتحان کا مقابلہ کریں گے۔ یہ جو بیماری آئی ہے، جو ہمارا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہم پر کوئی ہمارے گناہ کی وجہ سے آئی ہے۔ ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، توبہ تائب ہو جائیں گے۔ جب ہم رب سے توبہ مانگیں گے، اللہ سے معافی کا سوال کریں گے، اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر دے گا، اس آزمائش کو دور کر دے گا، اور اللہ ہم سے اس امتحان کو دور کر کے اللہ اور زیادہ ہم کو مال عطا کر دے گا۔ اس کاروبار کے اندر اللہ برکتوں کا نزول فرما دے گا۔ مومن لوگ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، ان آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کہتے ہیں کہ ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جو صبر کرتا ہے امتحانوں پر، آزمائشوں پر، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر راضی رہتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اور زیادہ مال کی فراوانی اس انسان کو عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے آزمائشوں پر صبر کرنا چاہیے، نہ کہ رب العالمین کے گلے شکوے کرنے چاہیے۔ اور آزمائشوں پر، امتحانات پر جو صبر کرتا ہے، رب العالمین اس کو اور زیادہ نعمتوں کے انبار عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی تکلیف آ جائے، دکھ پہنچ جائے، کوئی انسان کا کاروبار نہ چلے، تو اس پر اللہ کے گلے شکوے نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا پر راضی ہونا چاہیے، اور اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ ہمارے گناہوں کے سبب کی وجہ سے یہ امتحانات، یہ آزمائشیں، یہ تکلیفیں، یہ امتحانات آتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمارے کاروبار کے اندر دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لک الحمد ما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک۔ اللهم صل علی محمد وبارک وسلم وصلی علیہ عظیم الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اللهم اشفنا فإنك خير الشافين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اجرنا من النار، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اے میرے اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما، اے میرے اللہ ہمیں منافقت سے محفوظ فرما، اے میرے اللہ صحیح معنوں میں ہمیں ایمان والا بنا، مسلمان بنا، مومن بنا، اے میرے اللہ منافقت کی بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما، اے میرے اللہ دوغلے پن سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عاجلہ کاملہ نصیب فرما، ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو
معاف فرما کے اے میرے اللہ ان کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا، قبر کے حشر کے عذاب سے محفوظ فرما، ہم سب کو قبر کے حشر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرما، تمام نمازیوں کے رزق میں مال جان میں خیر و برکات کا نزول فرما۔ اے میرے اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرما۔ اے میرے اللہ ہماری نماز پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی مسلمان بنا۔ اے میرے اللہ ہمارے نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری نیکیوں کو ذکر و اذکار کو یہ درس کا سننا اے میرے اللہ سب قبول فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ اے میرے اللہ جو مقروض ہیں ان کو اپنا قرض اتارنے کی توفیق عطا فرما، قرض کی ادائیگی کے اندر آسانیاں پیدا فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان پریشان حال ہیں پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ اے میرے اللہ جن کے پاس بیٹے ہیں ان کو نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما، ان کو بیٹے عطا فرما۔ اے میرے اللہ جن کو بیٹے دیے ہیں میرے اللہ ماں باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اولادوں کو ہدایت نصیب فرما۔ اے میرے اللہ اولادوں کو ہدایت نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔